بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے کے ٹی وی کے معزز ناظرین، خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی، اسی طرح سندھ میں سہون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ سرزمین کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ تعالی جل شانہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی میں صرف سرزمین سندھ کو ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، ولی اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیض و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلے کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید محمد کبیر الدین ہر شب تہجد کے بعد بارگاہ ازدی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اللہ تعالی سے اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصہ بعد 570 یا 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئی اور والد کا سایہ والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا میلان طریقت اور معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروند سے سبزوار کا بھی سفر کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے۔ آپ بڑے عبد و زاہد اور جید عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے روحانی اور قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک کا سفر میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب روضہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنج گور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو
यादगार बना दिया। मकामी मकरानियों ने इस वीराने में एक फकीर को चिल्ला कशी करते देखा तो दीदार के लिए उमड़ कर आ गए। आपकी इबादत और रियाजत से मुतासर होकर हजारों मकरानियों और बलोचों ने इस्लाम कबूल कर लिया और आपके मुरीद हो गए। यहाँ एक अरसा क़याम करने के बाद आप इस दश्त को दश्ते शाहबाज बनाकर आगे बढ़ गए। आप जब पसनी से गुजरे तो एक गडरिया अपने रेवड़ को लेकर जा रहा था। आप हाल में जज़ब में थे। वो गडरिया अपनी बकरियों को भूलकर आपके कदमों में बैठ गया। आपके चंद दिन के साथ में उसे अपने रंग में ऐसा रंगा कि आपके जाने के बाद वो गडरिया लाल के लक़ब से मशहूर हो गया। पसनी बंदरगाह के टीले की दूसरी जानिब गडरिया लाल का एक मजार आज तक उसी गडरिये की याद दिलाता है। फिर आप वहाँ से सिंध में दाखिल हुए, लेकिन रुके बगैर सीधे मुल्तान पहुँचे और शहर मुल्तान के मज़ाफ़ात में क़याम किया। आपकी शख्सियत से मुतासर होकर मुल्तान और गिरदो नवाह के लोग आपके पास आने लगे। हर वक्त लोगों का एक हजूम रहने लगा। ये लोग तरह तरह के मसाइल लेकर आपके पास आते। कलंदर शाहबाज की दुआओं से बेशुमार मरीजों को शफा मिली। लातदाद दुखियारों के दुख दूर हुए। मुल्तान के काजी इलामा कुतुबुद्दीन काशानी की समात भी इन किस्सों से आशना हुई। इलामा कुतुबुद्दीन काशानी एक आलिम फाजिल शख्स थे, लेकिन सूफियत और दरवेशी पर यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। हजरत लाल शाहबाज कलंदर के किसी अकीदतमंद ने काजी का ये फतवा अब तक भी पहुंचा दिया। आप चंद खिदमत गुजारों के साथ मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया की रूहानी वलायत से उस वक्त मुल्तान जलवा अफरोज हो रहा था। हर रोज मजलिसे इरशाद का इनकाद होता था। हजारों तालिबान हक्के कस्बे फैज के लिए हाजिर होते थे। आप मुसन्निद इरशाद पर जलवा अफरोज थे कि किसी ने इतला दी हजरत उस्मान मरावंदी कलंदर नाम के कोई बुजुर्ग इलामा कुतुबुद्दीन काशानी से मुनाजरे के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आपने कहा, जाओ और कलंदर को नरमी से समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। हजरत लाल शाहबाज कलंदर अभी मुल्तान के दरवाजे पर पहुंचे थे कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मुरीदैन आपके इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। आपके कदम काजी की अदालत की बजाय हजरत बहाउद्दीन ज़करिया की खानकाह की जानिब थे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया से पहली ही मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। हजरत लाल शाहबाज कलंदर ऐसी सोहबतों के मुतलाशी थे। खानकाह में बैठे तो उठना भूल गए। दिन रात सोहबतें रहने लगी। इसी खानकाह में आपकी मुलाकात हजरत फरीदुद्दीन गन शक्कर और हजरत सुर्ख बुखारी से हुई। उस जमाने में हित्ता पंजाब और सिंध में करामता फिरके का बहुत ज्यादा असर था। उनके अकायद बुनियादी इस्लामी तालीमात के मुनाफी थे। हित्ता पंजाब में कई ऐसे इलाके थे जहां अभी तक इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी। इन हालात के पेश नजर हजरत बहाउद्दीन ज़करिया ने रश्दो हदायत और इस्लाम की तबलीग का एक अमली मंसूबा तैयार किया। एक तरफ अपने मुरीदों को मुख्तलिफ तबलीगी दौरों पर रवाना किया तो दूसरी जानिब हजरत लाल शाहबाज कलंदर, हजरत फरीदुद्दीन गन शक्कर और सैयद जलाल सुर्ख बुखारी के हमरा तबलीगी दौरों पर रवाना हुए। ये चारों बुजुर्ग काफी अरसे तक एक साथ रहे। बाद में ये चारों बुजुर्ग चार यार के नाम से भी मशहूर हुए। हजरत लाल शाहबाज कलंदर की शख्सियत में एक खास कशिश थी जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत मुतासर होते थे। आप इन तबलीगी दौरों में जहां भी गए आपसे बेपनाह करामात भी जाहिर हुई, जिससे अवामुल नास में आपको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इन औलिया अल्लाह की तबलीगी कोशिशों ने लोगों को बहुत सुकून और एतमाद अता किया और लोग कसरत से इस्लाम कबूल करते चले गए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की हजरत लाल शाहबाज कलंदर सियाहत करते हुए जूनागढ़ तशरीफ लाए। उन दिनों यहाँ के लोग एक अजीब मुसीबत में गिरफ्तार थे। दिन की एक खास घड़ी में एक जंबील और डंडा नजर आता था। इसे कौन पकड़े हुए है कुछ अंदाजा ना था। बस एक आवाज आती थी, जिसे जो कुछ देना है इस जंबील में डाल दे। लोगों में ये बात भी मशहूर हो गई थी कि अगर कोई जंबील में कुछ नहीं डालेगा तो नुकसान उठाएगा। इसलिए लोग खौफजदा होकर कुछ न कुछ इस जंबील में डाल देते थे। ये जंबील कहने को एक छोटा सा कासा था, लेकिन इसमें बहुत सारा सामान समा जाता था। लोग इस जंबील से मुतासर तो थे, लेकिन रोज बरोज की तलब से तंग आ चुके थे। उन्होंने बहुत से बुजुर्गों से राब्ता किया, लेकिन कोई भी जंबील और डंडे को नजर आने से न रोक सका।
یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل ظاہر ہوتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنے نذرانے اس میں ڈال رہے تھے۔ شہباز قلندر نے اپنا دست مبارک بڑھایا۔ زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم بہت کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو۔ جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا فیضیاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں قلندر کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ دکھی لوگوں کے آنسو پہنچتے تھے، انہیں تسلی دیتے تھے، غمخواری فرماتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی سیاحت کے دوران میں آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیوستان، جسے اب سہون کہا جاتا ہے، سکونت اختیار فرمائے۔ ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان میں ہی قیام کریں، لیکن آپ نے سہون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سہون میں اس وقت ہندو راجہ جیسر جی، جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا، کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طبع آدمی تھا۔ راجہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا۔ لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت یہ مقولہ بھی مشہور ہوا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غیب سنی، ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے کہ ہماری نجات جلد ہو اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچانے کے لیے وہ آ جائیں۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور قلعے کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بھوکلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ صرف راجہ جیسر کو مشتعل کیا بلکہ خوفزدہ بھی کر دیا۔ بالآخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑی جائے تاکہ آپ کو بھی سکون آ جائے۔ راجہ نے اجازت دے دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور آپ کے پاس بھی اگر کوئی موضوع ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔